وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم قرآن کی صورتوں کے خلاصے کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی صورت جو ترتیب کے حساب سے ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ سے مراد افتتاح ہے، یعنی یہ دیباچہ ہے یا آغاز کلام ہے۔ اس صورت کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے اسے ام الکتاب بھی کہا گیا، سبع مثانی بھی کہا گیا۔ اس کے زمانہ نزول کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورہ مبارکہ ہے، بلکہ معتبر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورہ مبارکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے متفرق آیات مختلف سورتوں کی نازل ہوئی تھیں۔ اس کے فضائل پر کچھ غور کیجیے گا تو مختلف احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ یہ ام القرآن ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ ام القرآن، قرآن کی بنیاد، قرآن کی اساس، اور بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس کا نام سبع مثانی، کہ وہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ مسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نورین، یعنی 2 نور مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اہمیت میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کا میکرو سٹرکچر یا نظم جلی کی طرف۔ تو کل 7 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اور اس میں ہمیں 4 بڑے مضامین ملتے ہیں، یا ہم اس سورت کو 4 پیراگرافز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جو ہم اس کا بنیادی مضمون لیں گے وہ آیت نمبر 1 تا 4 ہے، اور اس میں آداب دعا بیان کیے گئے ہیں، یعنی دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنا ہے، اور اسماء حسنہ پر مشتمل صفات الہی کا تذکرہ ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب، پھر رحمانیت کا اقرار ہے، پھر اس کی رحیمیت کا اقرار ہے، اور پھر اس کی مالکیت کا اقرار ہے، یعنی 4 اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا بڑا مضمون آیت نمبر 5 میں آتا ہے، اور اس میں استحقاق دعا کا تذکرہ ہے کہ دعا کا حق کسے حاصل ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، اطاعت اور عبادت کے نتیجے ہی میں دعا مانگنے کا حق، استحقاق حاصل ہوتا ہے یا حق حاصل ہوتا ہے، چونکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اس لیے ایاک نستعین، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ہی انسان کو اس سے مدد طلب کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کے 3 بڑے مطلب ہیں، نمبر 1 غلامی، نمبر 2 اطاعت، اور نمبر 3 عبادت یا پوجا پرستش۔ سورۃ الفاتحہ کا تیسرا بڑا مضمون آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اور اس میں اصل دعا بتائی گئی ہے، اور وہ اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ ایک بڑی جامع دعا ہے۔ صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اصل کامیابی یعنی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 7 اس کا
آخری مضمون ہے یا چوتھا مضمون ہے، اور اس میں بنیادی طور پر کیا کیا گیا ہے، اس میں اسی دعا کی وضاحت ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت ہے، یعنی صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا، سکسیسفل لوگوں کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ صراط مستقیم مغضوب قوموں کا راستہ نہیں ہے، یعنی جن پر اللہ غضبناک ہوا، جیسے یہود ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود پر غضبناک ہوا۔ اور صراط مستقیم گمراہ قوموں، ضالین کا راستہ بھی نہیں ہے، جیسے عیسائی، اور سورہ نساء میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اب اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اور اس میں ہم اپنے خالق اور مالک سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ مرتے دم تک ہماری سیدھے راستے پر رہنمائی کرتے رہنا، تاکہ ہم اچھے اعمال کے ذریعے سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب ذرا سا غور کیجیے گا کہ قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر دراصل انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے، اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ رب کائنات ہے، اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ قرآن اور سورۃ الفاتحہ کے درمیان تعلق دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بندے کی جانب سے دعا ہے اور قرآن اس کا جواب ہے رب کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے اے رب میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار قرآن کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ اس صورت کے آخر میں ہمارے لیے سوچنے کا مقام یا فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے جسے مانگنا بھی ہے اور جس کے لیے تھکنا بھی ہے، اور ہم کن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، طلب کرتے ہیں اور ان کے لیے تھکتے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔